سورج سے پھل اور کھیتیاں پکتی ہیں، سورج کی دھوپ سے پھل اور کھیتیاں پکتی ہیں، اور چاند سے پھل اور کھیتیوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ گنگا جمنا کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں اور اس سے اناج پیدا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ گورنمنٹ اس کا انتظام کرتی ہے، جہاں ندیاں نہیں ہوتی وہاں ڈیم باندھ کر کے پانی لے جاتی ہیں، زمینوں کو سیراب کرتی ہیں تاکہ غذا پیدا ہو۔ یہ تو اسباب ہے۔ جو جانتا ہے کہ رزاق اللہ ہے، اور اللہ جو رزق ہے وہ گھر اوپر سے پاڑ کر 56 کروڑ گھر میں ڈال دیے لیکھا، ایسا نہیں کرتے اللہ۔ اوپر سے گھر پھٹا 56 کروڑ مٹھی بھر کر ڈال دیے گھر میں، اللہ نے لیکھا تھا بیٹھا بیٹھا، ایسا اللہ نہیں کرتے۔ اللہ نے 3 قسم کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ جمادات پیدا کیے ہیں، ان کو زمین سے انرجی کی ضرورت نہیں، یہ پتھر ہیں، پہاڑ کھڑا ہے، یہ جمادات ہیں، ان کو انرجی نہیں چاہیے، تو پہاڑوں کی جڑیں نہیں، پتھر کی جڑ نہیں ہوتی۔ اور نباتات اللہ نے پیدا کیے ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو انرجی چاہیے زمین سے، اور ٹانگیں نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو جڑیں دی، وہ جڑیں زمین میں چلی جاتی ہیں، اور اندر سے انرجی اٹھا کر کے تنے کو، پتوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو انرجی پہنچاتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ جڑیں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ درخت چل کر کہاں جائیں گے، ان کے ٹانگیں تو ہیں نہیں، تو ٹانگیں نہیں ہیں تو جڑیں دی۔ اور کمال ہے اللہ کا، جیسے آم کی جڑیں ہوتی ہیں بہت نیچے تک گئی ہوئی، تاڑ کی اور کھجور کی اتنی لمبی جڑیں نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اتنی ہوتی ہیں، مگر وہ انرجی اٹھاتی ہیں اور 20 فٹ اوپر پہنچاتی ہیں۔ اور ناریل کے اندر 500 گرام، ہر ناریل میں 500 گرام پانی ہے، وہ پانی یہاں سے زمین سے اٹھا کر پہنچتا ہے۔ تو ایک مخلوق اللہ نے ایسی بھی بنائی، اور دوسری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی کہ وہ اس کو ٹانگیں دی، اور ٹانگیں دے کر کے اس کی ضروریات مہیا کی۔ گھاس کھانے والی مخلوق اللہ نے پیدا کی تو جنگل کے جنگل چراگاہ سے بھر دیے، گھاسیں خود اگائی۔ اب بھینسوں کو ٹانگیں دی، ہرن کو ٹانگیں دی، بکری کو ٹانگیں دی، اٹھو کھڑے ہو اور چلو ڈھونڈو تمہاری گھاس کہاں ہے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے وہ گھاس ڈھونڈ کر چلیں۔ کوئی کاٹ کر لا کر یہاں ڈالے گا، ٹھیک ہے ڈالے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، تمہیں خود کھڑا ہونا ہے اور ٹانگوں میں چل کر کے گھاس ڈھونڈنی ہے۔ اللہ نے درندے پیدا کیے، شیر چیتے پیدا کیے جو گوشت کھاتے ہیں، ان کو ٹانگیں دی۔ جب رات ہو جائے اٹھو نکلو، دن میں نہیں، دن میں اگر درندے نکلیں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، لہذا دن میں درندے کچھاڑوں میں چھپے رہو، لیٹے رہو، اور جب لوگ گھروں میں جا کر لیٹ جائیں اب تم نکلو۔ تو کیسا قدرت کا نظام ہے۔ دن میں درندے نہیں نکلتے، پہاڑوں میں کھوہوں میں چھپ جاتے ہیں، کیوں؟ لوگ نکلے ہیں کھیتوں میں، جگہ جگہ لوگ ہیں، اگر یہ درندے بھی نکلیں گے تو کیسے کام چلے گا۔ اور جب شام کو لوگ گھروں میں جا کر چھپ گئے اب درندے تم نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو۔ کہاں ملے گی روزی؟ اسی گھاس کے اندر تمہیں خرگوش ملے گا، پکڑو اور کھاؤ۔ اب وہ گھاس نہیں کھائیں گے، وہ گھاس میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خرگوش ملے، ہرن مل گیا، اب اسے پکڑیں گے اور کھائیں گے۔ اور اللہ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جس کو ٹانگیں بھی دی ہیں، اور اس سے زیادہ کمال دیا ہے کہ وہ ٹانگوں سے اٹھے چلے اور اپنی روزی خود پیدا کرے، کھیتی کرے، دکانداری کرے، مزدوری کرے،
اور اپنی روزی خود پیدا کرے. اللہ نے اس کو اتنی عقل و فہم دی، لہذا اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور روزی کے اسباب مہیا کرنے ہیں، اور روزی کے اسباب مہیا کرنے کے بعد اسے روزی ملے گی، مگر دیں گے اللہ. درختوں کو اور گھاس کو جڑیں دی، انرجی پہنچ رہی، یہ اللہ روزی پہنچا رہے. جانوروں کو، درندوں چرندوں کو پیر دیا اور کہیں نہ کہیں گھاس پیدا کر دی، درند شکار پیدا کر دیے. اب یہ جاتے ہیں شکار پکڑتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، یہ اللہ روزی پہنچا رہے ہیں. انسان کو اس طرح روزی نہیں پہنچا رہے. ٹانگیں تو اس کو بھی دی، مگر ٹانگوں سے آگے صلاحیتیں بھی دی، کچھ اور غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں دی ہیں. لہذا ان کو یہ حکم ہے کہ اٹھو اپنی روزی خود پیدا کرو. اب انسان محنت کر کے روزی پیدا کرتا ہے تو یہ اللہ روزی پہنچاتے ہیں. اللہ نے اس طرح سے سبب بنایا. وہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی کہ رزاق اللہ ہیں، ہر ایک کی روزی پہنچتی ہے. ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب. سنو، کوئی بھی جاندار اس کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو اس کی پوری روزی نہ پہنچ جائے. یہ حدیث بہت اہم ہے، جمعہ کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے. الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. سنو، کوئی سانس لینے والی مخلوق، انسان ہی نہیں، ہر کوئی بھی سانس لینے والی مخلوق یعنی جاندار مخلوق اس وقت تک وہ مرے گی نہیں جب تک اس کے مقدر میں جو روزی لکھ دی گئی ہے وہ روزی اسے نہ پہنچ جائے. الا فاجملوا فی الطلب. سنو، بس روزی حاصل کرنے کے خوبصورت طریقے اختیار کرو. حرام اور ناجائز طریقے مت اختیار کرو. مقدر کی روزی تو پہنچنی ہے. اگر حلال اسباب اختیار کرو گے تو ان اسباب سے پہنچے گی، اور حرام اسباب اختیار کرو گے تو ان راہوں سے پہنچے گی. تو تم کیوں اپنا نقصان کرتے ہو؟ حرام راہیں کیوں اپناتے ہو؟ حلال راہیں اپناؤ، تمہارے مقدر کی روزی تو ملے گی. دیکھو، یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. حلال بھی رزق ہے اور حرام بھی رزق ہے. حلال بھی رزق ہے اور حرام بھی رزق ہے. ایک آدمی کھجور کھا کر کے زندہ رہتا ہے تو کھجور رزق ہے. ایک شخص اونٹ کی مینگنیاں کھا کر زندہ رہتا ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے. ایک شخص ذبیحہ کھا کر کے زندہ رہتا ہے تو ذبیحہ اس کا رزق ہے. دوسرا سور اور مردار کھا کر جیتا ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے. رزق کے معنی ہے نصیب، حصہ. تو جیسے حلال بھی رزق ہے، حرام بھی رزق ہے. تو تم اگر حرام راہیں اختیار کرو گے تو اس راہ سے رزق تمہارا حصہ ملے گا، اور حلال راہیں اختیار کرو گے تو اس راہ سے تمہارا حصہ اور رزق ملے گا. تو پھر تم باولے ہو، حرام راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ حلال راہیں کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آپ دیکھتے ہو حلال راہیں اپنانے والے ملینر بلینر ہو جاتے ہیں، اور حرام راہیں اپنانے والے قلاش ہو جاتے ہیں، ان کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا. اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ حرام راہیں اپنائی ملینر ہو گیا، حلال راہیں اپنائی تنگ دست ہو گیا، آمدنی دکان میں سے ہو ہی نہیں رہی. یہ تو اللہ ہے، کسی کے لیے رزق پھیلاتے ہیں، کسی کے لیے رزق تنگ کرتے ہیں. بس فرمایا کہ تم حلال راہوں سے رزق تلاش کرو. تمہاری جو روزی مقدر ہے، تمہارا حصہ جو مقدر ہے، کھانے میں، پانی میں، سونے میں، جاگنے میں، راحت میں، آرام میں، یہ سب رزق ہے. جو تمہارا حصہ مقدر ہے وہ جب تک پورا نہیں ہوگا وہاں تک موت نہیں آئے گی. تو پھر حرام راہیں کیوں اپناؤ، حلال راہیں کیوں نہیں اپناتے؟ خیر، مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حلال اور حرام دونوں رزق ہے. جو حلال کھانا چاہتا ہے اس کو یہ رزق ملتا ہے، جو حرام کھانا چاہتا ہے اس کو یہ رزق ملتا ہے.
جیسے بھینس اور بکری کے لیے رزق گھاس ہے اور شیر اور چیتے کے لیے راست شکار ہے، یہ رزق ہے اس کا۔ اب شیر اور چیتا گھاس نہیں کھاتا، گھاس کے اندر ریبٹ کو ڈھونڈتا ہے، ہرن کو ڈھونڈتا ہے، اور بھینس گھاس کھاتی ہے، اگر ہرن آ بھی گیا گھاس میں تو بھاگ جاتا ہے، اس کو نہیں پکڑتی۔ تو ہر ایک کا رزق ہے، ہر ایک کے حصے میں جو ہے وہ اس کو پہنچتا ہے۔ بس انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری عقل و فہم دی، تو فرمایا حکم دیا کہ ٹانگیں تمہیں ہم نے دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اٹھو اور اپنی روزی خود پیدا کرو۔ یہ جو ہم خود روزی پیدا کرتے ہیں، یہ اس واسطے سے، اس سبب سے اللہ رزاق ہے۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جو اللہ کی صفات کو سمجھے گا وہ اللہ ہی کو معبود مانے گا، اور وہ اللہ کی صفات کو جو نہیں سمجھے گا وہ ایرے غیرے نتھو خیرے کو رزاق مان لے گا، معبود مان لے گا۔ اس لیے اللہ کی صفات کے ساتھ اسماء الحسنی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔